الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم دینی علمی ایم ایس مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو، واو حرف عطف ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا ماسبق میں یہ آیت گزر چکی، یا بنی اسرائیل اذکروا پر معطوف ہے۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت۔ اس ترجمے سے آپ خوب آرام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اس پہ مفسر گفتگو کر رہے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اذ ظرف ہے، فعل اس کا مقدر ہے اذکروا۔ یاد کرو وہ وقت، نجا ینجی، نجات دینا، آزاد کرنا، چھڑانا، کم تم کو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے یعنی فرعونیوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، سخت عذاب، سوء کے معنی برا، مراد ہے سخت، سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہاں سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْن سے بعد کے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں، جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ اسی لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے ہیں، اور دوسری طرف
یہ اور یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے، یہ دکھانا مقصود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفسر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی، تم کو اے آباءکم، تمہارے باپ داداؤں کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کم سے یہاں پر مراد وہ نہیں جو مخاطب ہیں بلکہ ان کے آبا و اجداد ہیں، مگر ان کے آبا و اجداد کو نجات بخشنا، وہ غلامی سے آزاد کرنا، ان کو غلامی سے آزاد کرنے کی طرح ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو نجات دی، اے آباءکم، تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے باپ اور داداؤں کو، والخطاب بہ وبما بعدہ، مفسر کہتے ہیں اس آیت میں نجیناکم اور اس کے بعد کی آیت میں، یعنی اس کے بعد جس قدر بھی کم وغیرہ کی ضمیر ہے، جیسے من آل فرعون یسومونکم یذبحون ابناءکم نساءکم فی ذالکم من ربکم، اسی طریقے سے آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، تو مفسر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور اس کے بعد والی آیات میں خطاب اللہ رب العزت کا خطاب کن سے ہے؟ ان بنی اسرائیل سے ہے، ان یہود سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان سے اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں خطاب ہے۔ اخبروا بما انعم علی آبائہم، ان کو، وہ بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کو بتایا گیا، ان کو خبر دی گئی وہ ان انعامات کی، اس نعمت کی جو اللہ رب العزت نے ان کے آبا و اجداد کو عطا کیے تھے، تذکیراً لہم، انہیں یاد دلانے کے لیے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت، ان کو اللہ کی نعمت یاد دلانے کے لیے، لیؤمنوا، تاکہ یہ ایمان لائیں۔ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات کے مخاطب وہ بنی اسرائیل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہ یہود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے آبا پر، تمہارے باپ داداؤں پر اللہ رب العزت نے کیا انعامات کیے، کن نعمتوں سے تمہارے باپ داداؤں کو نوازا۔ اب رہی بات یہ کہ ان کو اس بات کی اخبار کیوں؟ تو ان کو اللہ کی نعمت کو یاد دلانے کے لیے تاکہ یہ ایمان لائیں۔ کہتے من آل فرعون، فرعونیوں سے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو نجات بخشی، اے بنی اسرائیل، من آل فرعون، فرعونیوں سے، من آل فرعون،
فرعون کی آل سے یعنی فرعون کی قوم سے، فرعون سے اور فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو سخت ترین سزا میں، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھے تھے۔ اشد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوء کا لغوی معنی برائی ہے، برا ہے، برا ہے، اس جگہ مراد ہے سخت، سخت ترین سزا، بہت برے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بات ختم ہو چکی۔ والجملۃ، اور یہ جملہ یسومونکم سوء العذاب کہتے ہیں، یہ جملہ نجیناکم کی ضمیر سے حال ہے، یعنی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو نجات بخشی، اس حال میں کہ فرعونیوں سے نجات بخشی، اس حال میں کہ وہ تم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھے تھے۔ یذبحون ابناءکم کہتے ہیں بیان لما قبلہ، مفسر کہتے ہیں یہ یذبحون ما قبل کا بیان ہے، یعنی بعض ما قبل کا بیان ہے، بعض ما قبل کا۔ اوپر میں کہا کہ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے، فرعونیوں نے تم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو سخت ترین عذاب ایک دو عذاب میں مبتلا نہیں تھی بنی اسرائیل، فرعونیوں نے ایک دو طرح کی تکلیف میں مبتلا نہیں کر کے رکھا تھا، بلکہ سینکڑوں قسم کی تکالیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ان تکالیف، ان عذاب میں سے بعض کا یہاں پر ذکر ہے، یذبحون ابناءکم، سخت ترین سزاؤں میں، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مثلاً مشکل سے مشکل پتھر کو توڑواتے تھے، لوہے کو توڑواتے تھے، اور زمین میں، کھیتیوں میں جانور کی طرح، بیل کی طرح ان کو استعمال کرتے تھے۔ ان کے عزت دار لوگوں کو، بنی اسرائیل کے معزز لوگوں کو حقیر حقیر کام مجبوراً کراتے تھے، معمولی کام ان سے مجبوراً کرایا کرتے تھے۔ کن سے؟ بنی اسرائیل کے شرفاء سے۔ تو اس طرح کی بہت ساری تکالیف میں، بے پناہ تکالیف میں مبتلا کر رکھے تھے فرعونی۔ انہی تکالیف سے، انہی مصیبتوں جن میں مبتلا کر کے رکھے تھے، وہ عذاب جن میں گرفتار کر کے رکھے تھے، انہی میں سے ایک یہ عذاب بھی ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں یذبحون بیان لما قبلہ، ما قبل جو یسومونکم سوء العذاب ہے اس کا بیان ہے، تو کہتے ہیں ما قبل، یعنی ما قبل میں سے بعض کا بیان ہے۔ کیا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو، یعنی پیدا شدہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ لقول، ایسا کیوں کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کو اس بات، یہ تاریخ جو بتائی جا رہی کہ فرعون کا یہ برتاؤ تھا، فرعون کا اور فرعونیوں کا یہ برتاؤ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو رہنے دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بچے کو اس تاریخ کی خبر تھی، اسی کی طرف یہاں صرف اشارہ کیا گیا۔ ایسا انہوں کیوں کیے؟ تو مفسر کہتے ہیں لقول بعض الکہنہ، اس لیے کہ فرعون کو اس کے کسی کاہن نے، فرعون کو اس کی حکومت کے
کسی کاہن نے بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو حکومت فرعونی سلطنت کے زوال اور خاتمہ کا سبب بنے گا۔ تو ان کو یعنی فرعون کو اس کی حکومت کے کاہنوں میں سے، اس کی سلطنت کے کاہنوں میں سے کسی کاہن نے بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمہ کا سبب ہوگا۔ تو اس کے تحت فرعون نے یہ حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ پہلے سے ہی یہ قتل کا سلسلہ شروع ہوا اور ہزاروں بے گناہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے گئے، اس لیے کہ بعض کاہنوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں ذالکہ کی مشارون الیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس عذاب میں جس میں وہ مبتلا کر کے رکھے تھے، یا انجا میں جو ماخوذ ہے نجینا سے، اس انجا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بلا ابتلا کے معنی میں اس وقت جب کہ ذالکم کا مشارون الیہ عذاب ہو، اور انعام کے معنی میں اگر اس کا مشارون الیہ انجا ہو، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔